حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھے پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں بیوی کے حقوق کے بارے میں ہمارا بیان جاری تھا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیوی کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیا جائے، اس سے ملاقات میں، اس کے سامنے آنے میں، اس کے ساتھ گھر کے معاملات میں خوش اخلاقی کو پیش نظر رکھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے، آپ مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں آنے کا جو ایک عمدہ اور خوشگوار طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں آئیں تو مسکراتے ہوئے آئیں، بیوی کا سامنا ہو تو مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ملاقات کریں۔ بہت سے لوگ بہت سی وجوہ سے اپنا رویہ اس کے برعکس رکھتے ہیں۔ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، بعض اوقات جو ان کی ایگو ہے، جو ان کا ایروگنس ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آتے ہیں تو مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور اپنا چہرے کے اوپر ایک قسم کا بھیانک قسم کا منظر پیش کرتے ہوئے اور گھمبیر قسم کی صورت بنا کے گھر میں آتے ہیں کہ گھر والے آتے ساتھ ہی خوف زدہ ہو جائیں کہ گھر میں پتہ نہیں کون داخل ہو گیا۔ اور جو تھوڑا سا نیکی کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، ان کے گھر میں آنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور بس اسی تسبیح کے اندر مگن ہوں گے، اور یہ نہیں کہ اگر گھر میں آئے ہیں تو جو بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہ اس وقت ان کی تسبیح پر بھی مقدم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر میں آنے پہ اس طریقہ کار پہ عمل کیا جائے، اور جو خوشگوار فیملی اور خوشحال فیملی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیم ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ ان کے لیے ہر حال میں بہتر ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا ان لزوجک علیک حقا، بے شک تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ گھر میں آ کے عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اپنے نوافل کے اندر مگن ہو جائیں اور اپنے ذاتی معمولات کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیں، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ معمولات اپنی جگہ پر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیوی کو اس کے حقوق پورے طریقے سے ادا کیے جائیں۔ اس کے پاس بیٹھنا، اس سے بات کرنا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس سے خوش کن باتیں کرنا، ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کا دل خوش ہو، جس سے دن بھر کی تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے، اس انداز میں پیش آنا، یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق حسنہ میں سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کا طریقہ کار اس حوالے سے کس قدر خوبصورت ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک سماعت کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب رخصت ہو کر آئی تو چونکہ میری عمر چھوٹی تھی اور مجھے گڑیا کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا، تو بہت سی گڑیاں جو ہے وہ میرے پاس ہوا کرتی تھی اور میری سہیلیاں آتی اور میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو میری سہیلیاں جو ہے وہ ادھر ادھر چھپ جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈھونڈ کر میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنی زوجہ کی دلجوئی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر خوبصورت عمل ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی خوشی کو مقدم کرنا، یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے گھر بستے ہیں، جس سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، جس سے اپنائیت اور ملاطفت اور پیار محبت کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی انا میں رہے،
اگر شوہر یہ سوچ کے رہے کہ بس بہر صورت گھر کے اندر میری اس طرح چلے گی کہ بیوی کی کوئی بھی نہیں چلے گی، اور اس کا ہر ٹیڑھا پن میں نے سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، اور اسے 100% میں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے چھوڑنا ہے، اور میرے اشارے ابرو کی خلاف ورزی کرنا بھی کسی صورت اس گھر کے اندر گوارا نہیں ہوگا، اگر اس رویے سے چلیں گے تو اب یقین کیجیے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر گھر ٹوٹتے نہیں تو کم از کم بے مزگی، بد مزگی، دوری، ایک دوسرے سے دل کے اندر کینہ اور بغض، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے یہ پسلی کی طرح ہے۔ پسلی جو ہے وہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر مزید وضاحت میں ہے کہ اسے سیدھے کرنے میں جو توڑ دینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ تو اب یہ جو مثال ہے اس میں صاحب حکمت کے لیے اور صاحب عقل کے لیے اور صاحب دانش کے لیے بہت زیادہ نصیحت موجود ہے۔ اس میں کئی پہلو ہیں جس اعتبار سے وضاحت ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پسلی جو ہے اس کی ہیئت جیسی بھی ہو، لیکن انسانی بدن کے لیے اس کا وجود ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جیسے میری کمر کی ہڈی سیدھی ہے اور میرے بازوؤں کی ہڈیاں سیدھی ہیں تو میری پسلیاں بھی سیدھی ہونی چاہیے، اور اپنی پسلیاں سیدھی کرنے کے چکر میں اپنا ہی جو وہ کام خراب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو شے جیسے بنائی ہے اس کو اسی حالت میں رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو جیسے پسلی کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، اسی طرح بیوی کے بغیر انسان اپنی زندگی میں ڈھنگ سے زندگی گزار نہیں سکتا۔ دوسری بات کہ خواتین کے مزاج کے اندر بعض اوقات شدت ہوتی ہے، جذبات سے جلد مغلوب ہو جاتی ہیں، تو بعض اوقات ایسی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس میں مرد اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھے اور اپنے اندر برداشت پیدا کرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے سامنے والی کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے اور میں نے اسی کے ساتھ ایسا تیسا کر دینا ہے۔ اس کا نتیجہ کبھی اچھا نکلتا آج تک دیکھا نہیں۔ یا تو طلاق ہوگی، اور اگر طلاق نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ بہرحال گھر کے اندر سکون باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنی انا کی تسکین کر لی اور اپنی ایگو کو بڑا کر لیا اور اپنے ایروگنس کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کے پیش کر دیا، لیکن کیا جو اپنا ہی ذہنی سکون تباہ کر لیا تو یہ کیا سودا کوئی نفع کا سودا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یقین کیجئے ہمارے لیے زندگی گزارنے اور خاص طور پہ جو فیملی لائف ہے اور جو میرٹل لائف ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں بہترین طریقہ کار یہی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ویسے تو یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہمارے دین میں قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کہ گھر کی جو حکمرانی ہے وہ شوہر کے پاس ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہمارے عقیدے میں بھی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب کوئی فیصلہ ہوگا یا جہاں پر کوئی بالادستی کا معاملہ ہوگا وہاں پر شوہر کی بات کو مقدم رکھا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر یہ سمجھے کہ مجھے ہر صورت میں اپنے آپ کو غالب ہی دکھانا ہے اور مجھے بیوی کو بہر صورت مغلوب اور مقہور اور مجبور ہی ثابت کرنا ہے۔ میں ہنسوں تو یہ ہنسے، میں روؤں تو یہ دھاڑے مارنا شروع کر دے، یہ والی صورت نہیں۔ تو جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ میں بس ایسا غالب ہوں کہ بس میری ہی ہر شے
مقدم رہے اور میری ہی ہر شے کو فوقیت دی جائے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذرا الفاظ سن لیجیے۔ فرمایا کہ عورتیں جو ہے، جو عزت والا آدمی ہوگا اس پر تو غالب آ جائیں گی، لیکن جو گھٹیا آدمی ہوگا وہ عورتوں پر غالب ہوگا۔ جو عزت والا ہوگا، جو کرم والا ہوگا، جس کے اندر اخلاقی جو ہے وہ تفوق اور اخلاقی بلندی ہوگی، تو عورتیں اس پر غالب ہوں گی۔ مراد یہ ہے کہ وہاں عورتوں کی بھی چلے گی، یہ نہیں ہے کہ اور مرد جو ہے وہ گھر کے اندر مغلوب حیثیت سے رہے گا اور بہر صورت عورت کی حکمرانی ہوگی، یہاں یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہاں پر عورتوں کی بھی چلتی ہوگی، وہاں پر عورت کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اس گھر میں میری قدر ہے، اس گھر کے اندر میری بات سنی جاتی ہے، میری بات کو اہمیت دی جاتی ہے، مجھ سے رائے لی جاتی ہے، میرا مشورہ بھی اس گھر میں چلتا ہے، اس گھر کے امور کے اندر میرا بھی عمل دخل ہے، اس گھر کے اندر میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ مراد یہ تو فرمایا کہ جو عزت والا ہوگا، جو کریم ہوگا، تو اس پر تو عورتوں کی چل جائے گی، لیکن جو لئیم ہوگا، گھٹیا انسان ہوگا، وہ ہمیشہ عورتوں پر ہی برتری رکھے گا۔ وہ کہے گا نہیں، جو ہوگا میرا ہوگا، جو میں نے بول دیا حرف آخر ہے، میری زبان سے نکلا ہوا لفظ حرف قطعی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ نہ عورت کی رائے مانے گا، نہ عورت کی بات مانے گا، نہ اس کا مشورہ مانے گا، نہ اسے حیثیت دے گا، نہ اسے عزت دے گا، نہ اسے کسی قسم کی ترجیح دے گا، نہ اس کی بات کو اپنی بات پہ غالب آنے دے گا۔ بحث کے اندر اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میری ہی بات اس کے اوپر غالب رہے اور جو میں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے، بھلے حقیقت کے اندر بیوی کی بات درست ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جو ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر بات میں جو عورتوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا لعیبن، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ قابل ملامت لوگ ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیجئے کہ ہم جو اپنے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا جو بیویوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہم بیوی کو وہ مقام دیتے ہیں جو دینا چاہیے؟ کیا ہمارا شمار کریم افراد میں ہوتا ہے یا لئیم افراد میں ہوتا ہے؟ تو ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہمارے گھر کے اندر جو گفتگو کا انداز ہے اور ہمارا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہم کریم ہیں یا لئیم ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ یاد رکھیں، فرمایا کہ یغلبن کریمن و یغلبہن لئیم، کہ جو کریم ہے اس پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی بات ماننے لگے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری ماں یہ بول دے گی، میرا باپ یہ بول دے گا، میرا بھائی یہ بول دے گا، میری بہن یہ بول دے گی۔ تو یہ جو ان کے تانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پھر بہر صورت ظالمی ثابت کرنا ہے، یہ نہ کریں۔ ان کی سوچ غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، گھر والے جو سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں، ان کا انداز، ان کا رویہ، تو وہ جو ایک یوں کہہ لے کہ مردانہ غلبے کی جبلت ہے تو یہ وہ بول رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ جائیں، آپ اپنے دین کے اوپر چلیں، جو آپ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا ہے، آپ اپنا رویہ اس کے مطابق کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم لنسائہم، فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بہترین افراد میں شمار ہوں، بدترین میں نہ ہوں، ہم کریموں میں شمار ہوں، لئیموں اور شریروں میں شمار نہ ہوں، ہم خدا کی بارگاہ میں اچھوں میں شمار ہوں، بروں میں شمار نہ ہوں۔ تو وہ جو ایمان کا کمال ہے،
جو ایمان کی تکمیل ہے، جو ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ کیسے ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کے اخلاق بہترین ہے اس کا ایمان سب سے کامل ہے، اور اس کے ساتھ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے، جو اس کے حق میں سب سے بہتر ہے، فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو ایمان کا کمال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز پر موقوف فرمایا۔ تو یہ چند ایک روایات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا یہ کتنا اہم ہے، اور یہ اس کے کیسے حقوق میں شامل ہے۔ ایک اور حق عرض کرتا ہوں، حق نمبر 5، وہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اپنائیت اور محبت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس کا رویہ اپنائیت والا ہے اور کس کا رویہ اجنبیت والا ہے، کس کا رویہ محبت والا ہے اور کس کا رویہ بعد اور دوری والا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور بڑا تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے مدین سے مصر کی طرف۔ راستے میں آپ کی زوجہ کو تکلیف ہوئی اور ان کو حرارت کی ضرورت تھی کہ سردی کا موسم تھا اور ان کی تکلیف سردی کی وجہ سے بڑھ سکتی تھی، تو جیسے آگ کی ضرورت تھی، گرمائش کی ضرورت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی زوجہ کو ایک جگہ ٹھہرایا اور فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ تلاش کر کے لاتا ہوں۔ اب آپ غور کریں کہ سردیوں کی رات اور ٹھنڈ ہے، سردی ہے، تاریک رات ہے، سفر کی حالت ہے، آپ نے اپنی زوجہ کو ایک جگہ ٹھہرایا اور آگ کی تلاش میں چل پڑے۔ دور سے ایک آپ کو روشن چیز نظر آئی اور آپ نے سمجھا کہ آگ لگ رہی ہے، تو میں وہاں سے جا کے، کچھ لوگ ہوں گے تو وہاں سے کچھ آگ لے آؤں گا، یہاں آ کے میں جلا دوں گا تو اس سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے۔ تو اب آپ اپنی اس زوجہ سے اپنائیت کے طور پہ، حسن سلوک کے طور پہ، اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے، اسے راحت اور آرام پہنچانے کے لیے اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے آپ اس آگ کے پاس گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ رب نے وہاں پر آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبوت اس وجہ سے ملی کہ آپ نے اپنی زوجہ کی خدمت کی تھی اور ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا تھا، اس اعتبار سے نہیں، لیکن یہ اس کا پارٹ ہے کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیسا موقع تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس انداز میں اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آپ علیہ السلام کا رویہ گھر میں کیا ہوتا تھا؟ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے مبارک اگر کہیں سے ادھڑے ہوتے تو آپ خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے، اپنے مبارک جوتے نعلین شریفین نبی پاک علیہ السلام خود ہی سی لیا کرتے تھے، اور گھر میں جو کام عام مرد کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کام سارے خود ہی کیا کرتے تھے۔ گھر کا سودا سلف بھی آپ لایا کرتے تھے، گھر کا سامان بھی لایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، سرور کائنات، سید موجودات، افضل الخلق، سید المرسلین، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جن کے لیے رب فرشتے نازل فرماتے ہیں اور جن کی خدمت کے لیے فرشتے اترتے ہیں،
اور جن کے روضہ اطہر پہ اس وقت بھی 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، جن کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں اور آ کے لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے ہیں، جن کے رنج کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو نازل فرما دیا کہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ جو چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، جو چاہیں تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں، جو چاہیں تو سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ چلیں، جو چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں، نبی تو تھے ساتھ میں بادشاہ بھی بن جائیں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے آپ نے طرز عمل کیا اختیار فرمایا کہ یہ گھر کے وہ کام، سبحان اللہ۔ اب غور کریں کہ اصحاب صفہ ساتھ ہی مسجد میں موجود، نبی پاک علیہ السلام کے جو حجرات مبارکہ تھے، جو آپ کے گھر کے کمرے تھے، وہ سارے کے سارے مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھے، اور مسجد نبوی شریف میں ہی اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، اور وہ کئی کام کرتے بھی تھے نبی پاک علیہ السلام کے۔ لیکن اگر یہ کام بھی سرکار انہی سے کروا لیتے، خود سرکار نوافل پڑھ لیتے، خود آقا کریم علیہ السلام تلاوت کر لیتے اتنی دیر، خود نبی پاک علیہ السلام ذکر کر لیتے اتنی دیر، اور یہ جو بکریوں کا دودھ دونا ہے، یہ جو کپڑے سی لینا ہے، یہ جو اپنے مبارک موزے اور جوتے جو ہے یہ سی لینا ہے، اور یہ جو گھر کا سودا لے آنا ہے، تو یہ سارے کام نبی پاک علیہ السلام ان سے کروا لیتے، اور کرواتے تو ان صحابہ کرام کی سعادت، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت تو ان کی زندگی کا حاصل، ہماری زندگیاں نبی پاک علیہ السلام کے آرام پہ قربان۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ امت کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے اور مثال قائم کرنے کے لیے یہ سارے کام خود کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ گھر والوں کے ساتھ اپنائیت تھی، یہ گھر والوں کے ساتھ محبت کا سلوک تھا۔ تو گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس میں ہاتھ بٹا دینا یہ معیوب نہیں بلکہ محبوب ہے، کہ یہ محبوب کی ادا ہے، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اگر گھر کے اندر جو کام ضروری نہیں ہے کہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے بستری توڑنا ہے اور ہر شے کا حکم ہی دینا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، تھوڑے سے کام خود بھی کر لیں، چھوٹے موٹے کام خود بھی کر لیں، اپنی جگہ سے پانی کے ایک گلاس کے لیے نہیں اٹھنا۔ تو آپ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں چلیں، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جو وہ جوتے سیے جائیں اور جوتے گانٹھ لیے جائیں، یعنی کہ اب ہمارا یوں کہہ لیں کہ گھروں میں اس طرح ہوتا نہیں ہے، لیکن جوتوں کو پالش کی جاتی ہے، خود کر لیں، بیوی کرے اس کے لیے بھی اچھی بات ہے، اور شوہر کی خدمت کرنا یہ ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اپنائیت کے اظہار کے لیے کچھ کام خود بھی کر لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ میں عرض کروں کہ جو اپنائیت کا انداز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو رضا کے اندر میرا نام لیتی ہو، اور جب راضی نہیں ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ کی محبت جو ویسی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی کے معاملات کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کسی بات کے اوپر تھوڑا سا خلاف مزاج چیز ہو گئی، خلاف طبع چیز ہو گئی، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں بھی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ یہ ہوگا تو ہمارے لیے نمونہ بنے گا، یہ واقعات ہوں گے تو امت کو پتہ چلے گا نا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تمہارا جو ہے وہ تمہارے الفاظ یوں بدل جائیں اور تمہارا جو ہے وہ رویہ یوں بدل جائے اور تم اس طرح موڈ بنا لو اور یہ کر لو، نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فطری حالت کے اوپر محمول کرتے ہوئے وضاحت فرما دی کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنائیت ہے،
اور ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں بات بڑھانی ہو نا اگر تو چھوٹی سی بات کو آپ اتنا لمبا کھینچ دیں، اور اگر بنانی ہو تو بڑی سے بڑی بات کو لپیٹ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارک کا جو بڑا بنیادی جو مدنی پھول ہے، جو نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات کو بنایا جاتا ہے، بگاڑا نہیں جاتا، انہیں سمیٹا اور لپیٹا جاتا ہے، پھیلایا نہیں جاتا۔ آپ اپنے چند جملوں سے پوری بات کو بدل سکتے ہیں، لیکن اپنی خام خواہ کی اڑی کی وجہ سے آپ ساری بات کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ہمارے گھروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ جو خوش اخلاق لوگ ہیں وہ بڑی بڑی باتوں کو بھی بولتے تھے، اچھا چلے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن جو اکڑ خان ہوتے ہیں اور جو مفت کے پھندے خان ہوتے ہیں، جن کی ہو سکتا ہے کہ باہر گلی کے اندر جو ہے وہ کوئی خاکرو بھی نہ سنتا ہو، گھر کے اندر شیر بنے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ بس الامان والحفیظ، چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کے ابے تبے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دینا، میری طرف یوں کیوں دیکھا تھا، میرے ساتھ یہ لفظ کیوں بولا تھا، میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا، مجھے یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یوں کہہ لیں کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جسے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس کے گھر میں یا اپنے رشتہ داروں کے اندر کسی نہ کسی ایسے رویے کا اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو یا اسے معلومات نہ ہو کہ کیسے ایک بات کو پکڑ کے زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ جی آج سے میں نے نہیں جانا اس کے گھر۔ کیوں نہیں جانا جی؟ اس نے میرے ساتھ یہ لفظ کہا تھا، پتہ نہیں اس نے کس انداز میں کہا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس نے کس سوچ سے کہا تھا، اور بالفرض اس نے چلے غلط ہی کہا تھا، مان لیا کہ غلط ہی کہا تھا، غلط ہی رویہ تھا، تب بھی یار کوئی عفو درگزر دنیا میں چیز ہے یا نہیں؟ کوئی معاف کر دینا، کوئی آپس میں پیار محبت برقرار رکھنا، کوئی آپس میں اچھے اخلاق کا اضافہ کر لینا، کوئی توڑنے والے سے جوڑنے کی کوشش کرنا، کوئی یہ بھی چیز ہے یا نہیں؟ تو ہر کام ہم کہتے ہیں دوسرا کرے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا تعلق کسی سے ٹوٹا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے تعلق ٹوٹا تو ہم جوڑیں، ہم کہیں گے نہیں تعلق ٹوٹا تو جوڑ، توڑنے والے بھی تم، جوڑنے والے بھی تم۔ تو یہ جو طریقے ہیں یہ کم از کم یہ اسلام کے جو اخلاق حسنہ ہے یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے، اور ان غلط رویوں کی وجہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر یہ جو عورتوں کو ورغلانے والے لبرلز اور سیکولرز ہیں پھر وہ کود پڑتے ہیں کہ جناب عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ یہ ہو رہا ہے، لہذا اب پوری بغاوت ہی کر دو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں پہ زیادتی ہوتی ہے اور عورتوں کو جو ہے وہ گھروں میں دبا کے رکھا جاتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب دین سے بغاوت کر دینا نہیں ہے۔ دین نے ایسا نہیں کیا، وہ گھر کے بندے نے ایسا کیا، اس کا رویہ غلط ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی آرگیو کیا جائے گا، دین کو جو ہے وہ اپنے تیر و تفنگ کا نشانہ نہیں بنا دیا جائے گا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہمارے دین کے اوپر یہ اعتراض شروع ہو جائے، ہمارے دین سے لوگوں متنفر کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ اپنائیت کا تھا۔ اب اسی موضوع کے حوالے سے ایک دوسری حدیث مبارک سنی جو اپنائیت اور قربت پہ دلالت کرتی ہے اور بیوی کا خیال رکھنے اور اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں یا اس کے قرب میں کچھ حبشی لڑکے نیزہ بازی کر رہے تھے، نیزہ بازی کا مقابلہ جیسے ہوتا ہے کھیل کے اندر وہ کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وہ کھیل دکھانے کے لیے دروازہ مبارکہ کے پاس، حجرہ مبارک کے دروازے پر اپنا چادر مبارک کا پردہ کر کے مجھے فرمایا کہ دیکھو، یعنی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں یہ جو نیزہ بازی کرے میں ان کو دیکھوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا پردہ کر کے دروازے کے پاس مجھے کھڑا کر کے فرمایا کہ دیکھ لو، اور پھر فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان سے وہ کھیل دیکھتی رہی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے۔ میں کھیل دیکھتی رہی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میری وجہ سے کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا دل خود ہی بھر گیا اور میں لوٹ آئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر پورا واقعہ آپ غور کریں
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج مبارک ہے وہ اس طرح کھیل دیکھنے کا نہیں۔ اور یہاں پر کھیل کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو نیزے بازی کا کھیل ہے بیسیکلی یہ میدان جہاد میں کام آنے والا ہے۔ یہ ایک حربی مشقیں ہیں، ایک حربی کھیل ہے کہ جس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نیزہ بازی میں اور دیگر حربی فنون حرب کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسے جو کھیل ہوتے ہیں ان کی شریعت کے اندر اجازت ہے، جیسے گھوڑے دوڑا کے مقابلہ کرنا یا کشتی کا مقابلہ کرنا یا زور بازو دکھانے کا مقابلہ یا تلوار بازی کا یا نیزے بازی کا یا تیر اندازی کا مقابلہ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کا فائدہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے تھا۔ تو ایسے کھیلوں کے جواز میں کوئی شک نہیں، تو یہ بالکل جائز کھیل تھا۔ لیکن اب اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا معمول تو نہیں تھا کہ آپ اس طرح دیکھیں، لیکن چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ دیکھنا پسند تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک کا پردہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا کہ بس کرو بہت دیر ہو گئی، نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر چاہا اتنی دیر دیکھتی رہی، پھر اپنی مرضی سے وہاں سے ہٹی۔ یہ ہے دل جوئی، اسے کہتے ہیں دل جیتنا، اسے کہتے ہیں دل خوش کرنا، اسے کہتے ہیں بیوی کی جائز خواہش کو پورا کرنا، اسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ خوشگوار انداز میں رہنا، اسے کہتے ہیں اپنائیت دینا۔ یہ ہے وہ اپنائیت جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بیوی کے حقوق میں سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنتوں میں سے ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنائیت کا ماحول ہونا چاہیے۔ کھچا کھچا دور دور شوہر آ رہا ہے، اس نے بیوی سے بات ہی نہیں کرنی، بیوی کہتے نہیں کرنی تو نہ صحیح، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب بیوی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، بیوی کا کمرہ جدا ہے، شوہر کا کمرہ جدا ہے، یا اگر ایک ہی کمرہ ہے تو بیوی کا منہ دوسری طرف ہے، شوہر صاحب ادھر منہ کر کے لیٹے ہوئے۔ اب بیوی اگر تھوڑی بہت منت سماجت کرے بھی تو شوہر کہہ رہے مجھ سے بات ہی نہیں کرو، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، بس میرا موڈ نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں۔ بس انہی چیزوں کے اندر زندگی برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، خود بھی بیمار پڑتے ہیں، بیوی کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں، اپنائیت والا شفقت والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حق یہاں پر میں عرض کرتا ہوں، اور وہ بڑا واضح ہے اور اسے ہر سمجھدار بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ جو صورتحال ہمارے ہے وہ تو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا عرض کر دیا کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ کوئی خوشکن نہیں ہے، وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، طلاق کے سوال سب سے زیادہ آتے ہیں، لوگ آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ طلاق کی ایسی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ یعنی کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان مردوں کی عقلوں پر کیا پردہ پڑا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، یا ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مرض ہے۔ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، یا میں نے خود جو یعنی کہ مسئلہ آیا تفصیلات پوچھی تو حیرت ہوتی ہے یار اس بات پہ طلاق دے دی۔ آپ یقین کریں، مجھے یاد ہے ایک مسئلہ آیا کہ شوہر نے بیوی کو اس لیے طلاق دی کہ شوہر صبح اٹھا اور اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے چائے کا کپ بنا دو، اور بیوی کوئی ضروری کام کر رہی تھی یا کسی اور چیز میں مشغول تھی، تو جو بیڈ ٹی جو پلنگ کے اوپر ہی چائے پینی ہوتی ہے، بیڈ کے اوپر ہی چائے پینی ہوتی ہے، وہ بنانے میں اور اس کے لانے میں دیر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اب شوہر صاحب کی جو شان فرعونیت تھی وہ برآمد ہوئی، اور اس نے اگلے منٹ کے اندر بول دیا طلاق طلاق طلاق، طلاق ہو گئی۔ اب آ کے مسئلہ پوچھ رہے جی مفتی صاحب کیا ہوا، تو اب اس سے یہ پوچھے کہ بھائی یہ طلاق کا لفظ کیا چائے کے کپ کو بولا تھا، دیوار کو بولا تھا، بیوی کو بولا تھا؟ جی بیوی سے ہی کہا تھا، دماغ میں کیا تھا؟ جی بیوی تھی۔ وہ کہا بیوی تھی تو پھر ٹھیک ہے موجے کرو، اب طلاق دے دی، ہوگی طلاق، 3 طلاقیں ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے، یہ طلاق دینے کی وجہ، اس سے بھی معمولی وجوہات مل جائیں گی کہ بیوی شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر انتظار کر رہا تھا، اس نے بیوی سے کہا ذرا جلدی تیار ہو کے آ جاؤ، بیوی نے تھوڑی سی دیر کر دی، بس دیر کر دیا، بیوی اندر سے اندر، شوہر باہر سے باہر، چلے جی طلاق، فارغ۔ یہ آئے دن کے مسائل، اور سینکڑوں ہزاروں طلاقیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی وجوہات سے ہوتی۔ تو یہ جو گھروں میں رویہ ہے یہ بڑا ظالمانہ رویہ ہے۔ طلاق دینا کوئی ایسا کوئی جائز اور ثواب کا کام نہیں ہے۔
بلا کسی صحیح سبب کے جو شریعت کی نظر میں معتبر ہو، اس کے بغیر طلاق دینا گناہ کا کام ہے، ناجائز کام ہے۔ یہ ایک قسم کا یہ گھر برباد کرنا ہے، یہ آگے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کا دروازہ کھول دینا ہے۔ تو عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنا منع ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ مارنے پیٹنے والا کام تو ابھی تو شاید تھوڑا سا کم ہو گیا، کچھ قانون کی سختیاں ہیں اور کچھ شاید شعور بھی آ گیا، کوئی دینی شعور بھی لوگوں میں پیدا ہو گیا، تو ورنہ جو ہے مار پیٹ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایسا گھروں سے مار پیٹ کی آوازیں آتی تھی کہ الامان والحفیظ۔ اور پھر ابھی بھی کوئی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، ابھی بھی جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا زیادہ بیوی کو مارنے والا ہوگا، جو جتنا جاہل ہوگا وہ بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو ہرگز اس طرح نہ پیٹے جیسے اپنے غلام کو پیٹتا ہے، کہ بیوی کوئی غلام باندھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو بیوی کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو، نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے جدائی اختیار کرو، اور اگر کوئی ایکسٹریم صورت آ جائے تو فرمایا گھر میں رہتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرو، اور اس کا مطلب بھی افہام و تفہیم، ناراضگی کا اظہار، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ قریب آنے کا موقع ملے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا تو اب تو مرتے دم تک میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے، یہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جو کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اب یہاں پر ایک ایک شے کے اوپر اگر میں کلام کروں تو بڑا تفصیلی کلام ہو سکتا ہے کہ بھائی خود تو اپنے شہر کا کوئی ریسٹورنٹ چھوڑا نہیں کہ جہاں کا کھانا نہ کھایا ہو، ہر ریسٹورنٹ میں جا کے دوستوں کے ساتھ جا کے کھانا کھا لیا، کبھی بیوی کے لیے بھی وہاں سے کھانا لے کے آئے، کبھی بیوی کو بھی وہ والے کھانے کھلائے۔ خود جو ہے سوٹ کے معاملے میں تو چل جاتا ہے کہ جو پہنتے ہیں بیوی کو بھی پہنا ہی دیتے ہیں، لیکن کھانے والا چکر ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو۔ یہ جو مارنے والا معاملہ ہے اس میں بھی حد میں رہنا تو یوں کہہ لے کہ شاید و باید، تو اس سے بھی کلی طور پر اجتناب کیا جائے، کلی طور پہ اجتناب کیا جائے۔ اور فرمایا برا بلا نہ کہو۔ بیوی جو ہے وہ کوئی مٹی کا بنا ہوا پتلا نہیں ہوتی کہ جس کے اندر جذبات نہیں ہیں، جس میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، جس کے اندر کوئی عقل شعور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دیوار کو گالیاں دے دیں، برا بلا کہہ دیں، جو مرضی کر دیں، آپ کا دل تو ٹھنڈا ہو گیا، دیوار کو کیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو بیوی کو دیوار نہیں ہے، بیوی کو مٹی کا مادو نہیں ہے۔ آپ بولیں گے اس کا بھی دل دکھے گا، اسے بھی تکلیف ہوگی، اس کی بھی دل شکنی ہوگی، اس کی بھی دل آزاری ہوگی۔ تو فرمایا برا بلا نہ کہو۔ کبھی اس کو اس کے ماں باپ کے نام پہ جلاتے ہیں، کبھی اس کو اس کے خاندان کے نام پہ برا بلا کہتے ہیں، کبھی اس کو اس کی کسی عادت کی وجہ سے برا کہتے ہیں، کبھی اس کو کسی شکل و صورت کی وجہ سے، کبھی جہیز میں وہ چیزیں نہیں آئیں تو اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو اسلوب ہیں کہنے کے سب حرام 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 اور گناہ کبیرہ ہے۔ کہ تمہارے جہیز کے اندر آئے گیا تھا، فلاں چیز ایسی تھی، فلاں ویسی تھی، فلاں ویسی تھی، تو بھائی جہیز کون سا فرض ہے؟ تم مرد ہو، تم ساری چیزیں دے دیتے، لیکن نہیں۔ تو یہ والا جو طریقہ ہے تو فرمایا کہ بیوی کو برا بھلا نہ کہو اور اس سے جدائی بھی اختیار نہ کرو، قریب رہو۔ دوری پیدا کر دیتی ہے، اور کبھی ایسی کوئی صورت آئے تو گھر میں رہتے ہوئے دوری اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھایا اور جا کے میکے چھوڑا، چلو جی بس اب جو ہے وہ پورا خاندان آ کے میرے پاؤں پڑے گا، میری منتیں کرے گا، میرے پاؤں پکڑے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تب جا کے میں معاف کروں گا۔ ایسی جاہلانہ سوچ، ایسی غلط باطل سوچ، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی جہالت ہے۔ یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے، نہیں یہ ہمارے دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسے برا بلا نہ کہو، اسے جدائی اختیار نہ کرو، اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو گھر میں رہتے ہوئے ہی اس سے تھوڑی سی دوری اختیار کرو تاکہ افہام و تفہیم ہو سکے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے ہیں، یہ شر والے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ مبارکہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ہے اخلاق حسنہ اور یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقوق العباد ہوگا